بھٹو کا تختہ الٹ کر ضیاء نے آئین پر شبخون مارا، اور اس بات کو آج 46 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر آئین کی بالادستی پر شبخون مارتے ہوئے ملک میں مارشل لا کا نفاذ کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 جولائی پاکستان کی جمہوریت میں تاریخ کا سیاہ ترین دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ 1977 کے عام انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے 200 سے 150 نشستیں جیت لیں۔ 200 میں سے 150 سیٹس حاصل کی۔ نیشنل الائنس صرف 36 نشستوں پر کامیاب ہوئی، اور انہوں نے دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو حکومت کے خلاف تحریک شروع ہوئی، اور مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں کئی افراد بھی مارے گئے اور کئی رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ ایسے میں پی این اے کے لیڈر اصغر خان نے آرمی چیف کو مداخلت کا خط لکھا۔ پیپلز پارٹی نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں سے جون 1977 میں مذاکرات شروع کیے۔ بھٹو نے مذاکرات میں پی این اے کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ اس دوران فوج نے آپریشن فلیئر پے کیا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کے تعینات کردہ آرمی چیف جنرل ضیاء نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج 5 جولائی ہے، اور اس بات کو آج 46 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ذوالفقار علی بدر صاحب موجود ہیں۔ ان کے والد نے بڑی قربانیاں دیں، بڑی جدوجہد کی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد سے اور اب تک ظاہر ہے پوری فیملی کا بھی ان کا تسلسل ہے۔ پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، اس کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جمہوریت کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس وقت وزیر خارجہ پاکستان، اور اس کے وزیر خارجہ پاکستان ہونے کے بعد جس طرح انہوں نے بہت سارے ممالک کے دورے کیے اور پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ذوالفقار علی بدر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ 5 جولائی 1977 کو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 1977 میں جس طرح جنرل ضیاء نے تختہ الٹا ایک منتخب حکومت کا، ایک منتخب وزیر اعظم کا، کیا کہیں گے اور کتنا نقصان ہوا اس کو پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ آج 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ سیاہ دن اس لیے کہلایا جاتا ہے کہ اس دن جو مارشل لا لگایا جنرل ضیاء الحق نے، اس نے پورے پاکستان کی تقدیر اور جمہوریت کی بساط اور تو لپیٹ دی، لیکن اس نے پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ 5 جولائی 1977 کے بعد آج 2023 کا 5 جولائی ہے، اور آج تک پاکستان کی نہ اندر نہ سیاسی استحکام آ سکا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکا ہے، نہ آئینی قانونی اور عدالتی استحکام آ سکا ہے۔ ہر مسئلے کے اندر جو ہے یہ بحران چل رہا ہے، اور یہاں پہ ہر کوئی اپنے آپ چل رہا ہے۔ یہاں پہ اداروں کو جو ہے وہ گرو کرنے نہیں دیا گیا، اور جمہوری نظام کو، جمہوریت کو نہیں آگے چلنے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو ضیاء الحق کا اقدام تھا، اس لیے سیاہ دن کہلایا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ایک ایسی زیادتی تھی جو تا قیامت، جب تک یہ پاکستان تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہے گا، ضیاء الحق کو کالے حروف میں یاد کیا جائے گا، اس کے اوپر لعنتیں ہی بھیجی جائیں گی، اور اس نے یہ جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے کارکنوں لیڈروں کے ساتھ زیادتی ہوئی، بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد بی بی نے علم اٹھایا اور بھٹو صاحب کا مشن لے کے آگے چلی ہے، پھر بی بی کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن وہ علم وہ مشن بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اور وہ جو ان کی فلسفی ہے، ان کا ایجنڈا ہے، ان کا جو مینیفیسٹو ہے، وہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ تا قیامت، اس کے اندر رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جو اس طرح کے ہمر شب خون مارتے ہیں جمہوریت پہ اور عوام کے حقوق پہ اور ملک کے حقوق پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی والا واقعہ تھا۔ اس کو ہر صورت میں سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، اور کبھی جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے آمروں کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ ان کو کالے حروف میں ہی یاد رکھا جائے گا، اور ساری زندگی ان کے اوپر لعن طعن ہوتی رہے گی۔ اچھا ذوالفقار علی بدر صاحب، ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں
آمریت کی کہ کس طرح انہوں نے یہ سارا دور ظاہر آمریت کا دور تھا، ضیائی دور کہلاتا ہے اب بھی یہ، اور اچھے الفاظ میں تاریخ میں بھی یاد نہیں رکھا جاتا، اور اس وقت بھی ظاہر جو لوگ موجود ہیں پاکستان میں جمہوریت پسند وہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے اس کے لیے. لیکن یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے 77 کے انتخابات میں 200 میں سے 150 نشستیں جیت لی تھیں، اور نیشنل جو الائنس تھا صرف 36 سیٹوں پر ان کی کامیابی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی مطلب کہاں 150 سیٹیں اور کہاں 36، اس کے باوجود دھاندلی کا الزام آپ لگاتے ہوئے اور نتائج ماننے سے انکار کر دیں. اس کے باوجود بھی ذوالفقار بھٹو صاحب نے جو ہے ان سے مذاکرات بھی کیے، اور اصغر خان نے پھر خط لکھ دیا اسی دور میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جو اس زمانے میں لیڈران تھے ان کی بھی میچورٹی انہوں نے نہیں دکھائی، جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا انہوں نے، اور ان کے اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے جس کی وجہ سے پھر آمریت کو جگہ بھی ملی، آمریت کو راستہ بھی ملا؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیشہ سے مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، بی بی شہید تھی، زرداری صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں، یہ سارے لوگ عزت، رواداری، اخلاص کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے. لیکن جو دوسری قوتیں ہیں، دوسری سیاسی پارٹیوں کے امیچور لیڈر ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کا اقدام نہیں کرتے کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں. اور وہ چاہے 5 جولائی 1977 میں پی این اے کی تاریخ ہو یا اس کے لیڈر ہو، یا آج کل ایک تحریک انصاف اور اس کے لیڈر ہو، انہوں نے ساری جو ہے مذاکرات کو سیبوٹاج کر کے اور سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہی کیا ہوا ہے. اور یہ وہ میچور لیڈر ہی نہیں ہے جو میچورٹی کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے بیٹھ کے ٹیبل پہ مذاکرات کر سکے. یہ ان کے اپنے ذاتی ایجنڈے ہیں، اور ان کے اپنے بھی ایجنڈے نہیں ہیں، یہ ویسٹرن قوتوں کے جو ایجنڈے ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ ٹاؤٹ ہیں مغربی دنیا کے لوگوں کے. بالکل. اور پاکستان کے اندر جمہوریت کے اوپر شب خون مارا. کیونکہ دیکھیے اس لیے میں نے کہا آپ سے کہ پی این اے کے مطالبات جب انہوں نے تسلیم کر لیے اور انہوں نے خط لکھ دیا اس دوران، اور پھر فوج نے آپریشن فیئر پلے کیا. یہ خوبصورتی تھی بھٹو صاحب کی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت بھی یہ سمجھتی تھی کہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل نکال لیا جائے تاکہ نظام آگے چلے. لیکن وہ لوگ نظام آگے چلانا نہیں چاہتے تھے، اور جب انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو اینڈ میں کیا ہوا کہ عمر نے شب خون مارا جمہوریت پہ، اور اس ملک میں 11 سال کے لیے حامیت آ گئی اور الیکشن ہوئے ہی نہیں. اور جمہوریت بالکل. اور دوسری طرف یہ دیکھیے ذوالفقار بدر صاحب کہ سپریم کورٹ کے بھی ظاہر فیصلے کو بھی آج بھی، اور جتنے لا میکرز ہیں وہ بھی، اور جتنے ہمارے قانون دان ہیں وہ بھی ظاہر اس فیصلے پہ بھی بہت زیادہ کرٹیسائز ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا، اور اس بات کو پھر جو ججز نے فیصلہ دیا انہوں نے بھی تسلیم کیا. تو آج بھی ظاہر سپریم کورٹ پہ ہم بات کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ کہ ظاہر اس طرح قسم کی آوازیں آج بھی آ رہی ہیں کہ جی سپریم کورٹ اور پاکستان کے حوالے سے بہت سارے کیسز جاتے ہیں تو وہاں بھی شاید آج بھی رویہ کوئی درست نہیں ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ججز کے آنے کی ضرورت ہے. جب جج کوئی آ جائے ہمارے لیے تو وہ قابل احترام اور معزز ہی ہوتا ہے، لیکن ان قابل احترام معزز ججوں کو لانے میں جو کرائیٹیریا ہے وہ ٹھیک نہیں. اب دیکھیں اس ملک کے اندر جو بڑی لا فرمز ہیں انہی کے جو نامینیٹڈ ججز ہیں، وکیل ہیں، وہ آ کے جج بنتے ہیں ہائی کورٹ کے، اور پھر وہی آگے ایک سلسلہ چلتا ہے. کوئی عام عوام میں سے جج بن ہی نہیں سکتا. یہاں کوئی حکومت کا پسندیدہ شخص بنے گا. آپ دیکھیں پیچھے جو 10-12 بنے تھے ان میں بہت سارے ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے پسندیدہ لوگ تھے، ان کو یا کسی نہ کسی شخص کے ساتھ رشتہ داری کی بنا پہ بنایا گیا. تو اب ججوں کا جب آپ بیک گراؤنڈ کرائیٹیریا اور وہ چیک کرتے ہیں تو وہ میرٹ تو پرویل ہی نہیں ہوتا، میرٹ تو دیکھا ہی نہیں جاتا. تو جب اس طرح کے لوگ آ کے ججز بنیں گے تو وہ پھر کیا انصاف دیں گے؟ آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ میں تو توقع نہیں کرتا کہ میں کسی ایسے حکومتی پسندیدہ شخص کے سامنے جاؤں جو حکومت کی مرضی سے آیا ہو. وہ تو جس شخص کی مرضی سے آیا گا وہ تو انہی لوگوں کے، اپنے جاننے والوں کے لوگوں کو. تو یہ جو بائسنس رہے گی نا جب تک ججز کے اندر، تو اس ملک میں کبھی بھی انصاف نہیں ہوگا. دیز آر دا کورٹ آف جسٹس.
these are the code of law, these are the code of law, not the justice. समझ गए? आपने कानून को देखना है, इंसाफ को नहीं देखना कि आप मेरिट पे क्या फैसला करते हैं। आपने देखना है कि कानून क्या कहता है, आपका आइन क्या कहता है। आपने आइन और कानून के तहत फैसला करना है। और यहाँ पे तो 63A के ऊपर इंटरप्रिटेशन देखे, एक दफा एक इंटरप्रिटेशन आती है, दूसरी दफा दूसरी इंटरप्रिटेशन आती है, तो आप जजेस के ऊपर क्या बात कर सकते हैं? बिल्कुल। और हमें अपना जो मामलात है उसको सीधा करना पड़ेगा। और जाहिर है उस जमाने में भी जुल्फिकार भुट्टो साहब ने आइन दिया, मुतफिका एक आइन दिया पाकिस्तान को, लेकिन उस आइन को ही देख लीजिए आप कि 5 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था कि एक आमिर ने उसको न सिर्फ तोड़ दिया, शबखून मार दिया। इसी पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामोन साहब ने भी कहा कि अगर शबखून ना मारा जाता तो आज पाकिस्तान जो है सुपर पावर होता। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात करवाए जा रहे थे उस टाइम पे इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना और पाकिस्तान इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है भुट्टो साहब OIC को हेड कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ उसका इजलास का लाहौर में बुलाना ये एक निशानदेही था और इस्लामी बैंक बन रहा था। तो इन तमाम मामलात के बाद पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इस खिते में बड़ा, पाकिस्तान ने इस्लामी वर्ल्ड को लीड करना था और तमाम दुनिया के ममालिक, इस्लामी ममालिक भी, और उन्होंने पाकिस्तान को देख के पाकिस्तान ने तरक्की की राह पे चढ़ना था। तो मैं समझता हूँ ये जो आमर आई ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन थे, जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे नहीं चलने दिया। और फिर 11 साल जो आमरीत रही है उसने जमहूरियत का तो उसके ऊपर शबखून मारा, लेकिन जो पाकिस्तान का इरिपेरेबल, पाकिस्तान के अवाम का, आने वाली नस्लों का इरिपेरेबल लॉस किया है, नाकाबिले तलाफी नुकसान, तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर ऐसा कोई ना कोई यानी फैसला आना चाहिए कि आने वाले तमाम जो आमर हैं या कोई लोग ऐसी सोच रखते हैं, कभी वो ऐसी सोच के ऊपर ऐसा फैसला कर ही ना पाए कि पाकिस्तान के अंदर इसकी। सर आज भी ये देख लीजिए, बिल्कुल जुल्फिकार भुट्टो साहब, आज भी ये देखिए कि भुट्टो साहब के हवाले से जो केस को रिव्यू के लिए दोबारा जो दिया वो सुना नहीं जा रहा। बाकी देख रहे हैं हम कि खान साहब के केसेस रोज लगा दिए जाते हैं और रोज सुन भी लिए जाते हैं, और भुट्टो साहब के फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने बात की थी और वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुना नहीं जा रहा उसको। तो यही तो बात है कि मैंने आपको बताया ना कि ये मर्जी के फैसले होते हैं और आप ताकतवर और पैसे वाले होंगे तो आपके फैसले सुने जाएंगे। जब तक इस मुल्क में अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर, इन तमाम लोगों को एक बराबर यकसा डील नहीं किया जाएगा, इनके फैसलों को एक नजर से नहीं देखा जाएगा, तब तक ये जो आईनी और कानूनी अदालती जो बुरान है वो रहेगा। अदालतों के ऊपर लोगों को का एतमाद ही तब होगा तब अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर के खिलाफ एक जैसा कानून लागू होगा। यहाँ पे जब आप इमरान खान साहब को रिमांड में डाल दिया जाता है नैब के, और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके उनको मर्सिडीज बेच के बुलाती है सुप्रीम कोर्ट में और उनको बेल ग्रांट कर देती है और रिमांड कैंसिल कर देती है। पाकिस्तान की तारीख में ये अनप्रेसिडेंटेड मामला हुआ है। मेरे वालिद को जो है नैब के केस में रखा गया, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडरों को रखा गया, आसिफ अली जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहबा को। तो मैं समझता हूँ उस टाइम पे ये सुप्रीम कोर्ट किधर थी, उस टाइम पे इनका जो इस किस्म का बिहेवियर था वो इंसाफ सबके लिए यकसा होना चाहिए। दुरुस्त है आपकी बात, इंसाफ तो सर सबके लिए यकसा होना चाहिए, इसमें पसंद नापसंद मफाद तो नहीं होते। बस बात तो यही है कि जब तक इस मुल्क में पसंद नापसंद का मामला चलेगा तो ये जो अदालती और कानूनी बुरान है, और यहाँ पे हमें जजेस को ठीक से लेके आना है, ऐसे जजेस को लेके आना है जो पसंद नापसंद के ऊपर नहीं, मेरिट के ऊपर फैसला करें, आइन और कानून के ऊपर देख के फैसला करें, तो उसके ऊपर फिर मामला आगे चलेगा। आप समझते हैं जुल्फिकार बदर साहब, भुट्टो साहब का तख्ता उलटकर इतना ज़िया ने आइन पर शबखून मारा था, उसके बाद भी हमने देखा कि इसको दोहराया भी गया बाद में, तो अब क्या सियासी जमातों में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि अब इस तरह का खतरा नहीं होगा जमहूरियत को? देखिए मैं ये समझता हूँ कि
یہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا جب یہ بنا، تو اس ٹائم پہ ان کا بیسک ایجنڈا یہی تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے بات چیت کے ذریعے اوور اینڈ ابو دا ایگوز اینڈ پولیٹیکل یہ جو آپ کے ایجنڈاز ہوتے ہیں، اس سے اوور اینڈ ابو ہو کے ملک اور ملک کے عوام کے لیے ہم نے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنا، ایک کامیاب تجربہ تھا، کولیشن گورنمنٹ بنی۔ ایک دو پارٹیوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس ٹائم پہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ نہ کر رہا ہو۔ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اس ٹائم پہ بڑی اچھی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اوور اینڈ ابو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے سے انہوں نے کوئی سیاسی ضد نہیں رکھی ہوئی، اس سے ہٹ کے وہ ملک اور قوم کے لیے کام کریں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو اقدام کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں سیاست دن ہے، اور اس پولیٹیکل پارٹی جو کہ سیاسی جماعت سے دہشت گرد جماعت بن گئی اور سیاسی کارکنوں سے دہشت گرد کارکن بن گئے، تو وہ سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کو دوسرے ملک کو آپ کو کوئی غیر ملکی دشمنی چاہیے، آپ کے تو اندر ہی لوگ ہیں، تو آپ کو تو کسی کو باہر سے آپ کو خطرہ ہی نہیں، آپ کو تو انٹرنل ہے۔ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، ایک مثال قائم کرنی چاہیے جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعے میں شریک ہوئے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ تو اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لانے کے لیے ان کو سزائیں دینی ضروری ہے، اور جس طرح ان کو دینے کے لیے ضروری ہے جو لوگ جمہوریت پہ جنہوں نے شب خون مارا، ان کے لیے ان کے خلاف بھی ایسا کوئی اقدام ہونا چاہیے کہ آنے والی تا قیامت ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ کوئی شخص سوچے ہی نہ کہ اس ملک میں کبھی شب خون جمہوریت کے اوپر مارا۔ لیکن ذوالفقار صاحب کل بھی پریس کانفرنس کی تھی میاں جاوید لطیف صاحب نے، انہوں نے بڑا اہم سوال اٹھایا تھا کہ جی 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، یعنی اشارہ تو صاف نام لے دیا پرویز خٹک صاحب نے، تو کہ جی بالکل 3-4 لوگ تھے جس میں عمران خان کے ساتھ جنہوں نے مل کر یہ سب کچھ کیا، ایک سازش تھی اور سوچی سمجھی سازش کے ذریعے عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کے خلاف اب تک کارروائی نہیں ہوئی جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو جنہوں نے سب کچھ سوچا اور کیا، جن کے کہنے پر یہ ہوا۔ یہ تو جویل لطیف صاحب واقعی وزیر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی یا کون کارروائی کر رہا ہے۔ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا۔ نہیں، یہ میں اسی لیے آپ سے پوچھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہونی چاہیے کارروائی کیوں نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور مسئلہ بھی ہے بیچ میں۔ یہ نہیں مجھے پتا کہ کیا معاملہ ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ کارروائی ہونی ہے، کارروائی رکنی نہیں، لیکن اس کے اندر پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، جو اصل ملزم ہے ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ وہ ہیں نا جن کی ویڈیوز موجود ہیں، فوٹیجز موجود ہیں، 17 فوجی عدالتوں میں 102 لوگ ہیں جن کو قرار واقعی کی سزا ملنے والی ہے، لیکن اس کے بعد جو اہم لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ سوچا کیا، جن کے کہنے پر ہوا، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کے خلاف بھی عنقریب ظاہر جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کارروائی تو ان کے خلاف بھی ہوگی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور جمہوریت کے ظاہر کھلے دشمن ہیں، اب تو سامنے آ گئی یہ بات۔ بالکل ایسے ہی، وہ پاکستان کے دشمن ہے، ملک کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن ہیں، ان کو تو معافی ملنی نہیں چاہیے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ فوجی تنصیبات پہ یا فوجی جو تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے تو بچ جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں بچے گا، سب پکڑے جائیں گے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور آج ظاہر 46 برس مکمل ہوئے ہیں، بھٹو صاحب کا تختہ الٹا تھا جنرل ضیاء نے، اور آئین پہ شبخون مارتے ہوئے ظاہر سب کچھ کیا، اور 5 جولائی 1977 کو وزیر اعظم ملک علی بھٹو کا تختہ الٹ کر آئین کی بالادستی پر شبخون مارتے ہوئے ملک میں مارشل لا کا نفاذ کیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ذوالفقار علی صاحب کہ اب کم از کم جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے اور سیاستدانوں میں میچورٹی آ گئی ہے۔ آج ہم جب 46 سال بعد اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو اتنے عرصے میں یہ کم از کم ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن بہت اچھا ہو گیا ہے، اور اداروں کے اندر بھی ایک میچورٹی ہے، اور اداروں میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کو اپنی حد کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، اور آپس میں اداروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
اچھی کولیبریشن، اچھا ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے، اور کوئی ادارے کے اندر سے ایسی بات نہیں ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کا اقدام کیا جائے. تو ایسے ہی لوگ چاہیے جو اچھی میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور تمام اداروں کو اور تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں، تاکہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا اقدام نہ ہو جس سے سیاسی اور معاشی یا آئینی قانونی عدالتی عدم استحکام آئے، کوئی بحران آئے جو کہ پاکستان اس ٹائم پہ مکمل نہیں ہے کسی بھی قسم کا. بہت شکریہ ذوالفقار البدر صاحب وہاں سے موجود تھے. ترجمان بلاول فضل صاحب، ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 جولائی پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن کے طور پر منایا جاتا ہے. 1977 کے عام انتخابات میں ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی نے 200 میں سے 150 نشستیں جیت لی تھیں. نیشنل الائنس صرف 36 سیٹوں پر کامیاب ہوا، لیکن دھاندلی کا انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے نتائج ماننے سے انکار کر دیا. ذوالفقار بھٹو سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دی. مظاہرین اور سیکیورٹی فورس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور کئی رہنما گرفتار کر لیے. ایسے میں پی این اے کے لیڈر اصغر خان نے آرمی چیف کو مداخلت کا خط لکھا. پیپلز پارٹی نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں سے جون 1977 میں مذاکرات شروع کر دیے. بھٹو صاحب نے مذاکرات میں پی این اے کے مطالبات تسلیم کر لیے. اس دوران فوج نے آپریشن فیئر پلے کیا، جس میں ذوالفقار بھٹو کے تعینات کردہ آرمی چیف جنرل ضیاء نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر اسمبلیاں تحلیل کر دیں. آج اس بات کو 46 برس